عبادت کیا ہے؟ الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ، جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا، ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو، فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے، وہ تو یوں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا، اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو. ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں، آپ میں فہم ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں، اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہو. بھائی علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس، لیکن اگر نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے، تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے. اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے، فتویٰ دیا اس پر، لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے. پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے، کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں، اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں، جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں، یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال ہے. نسبت کس کی طرف؟ کتاب کی طرف، مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شریف تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے، اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا، اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز. کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہے یار یہ کیا ادب تمیز ہے، چھوڑو بات چلاؤ آگے، کیا ادب تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا، ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے، لیکن خاندانی نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ. کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں، اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے نا کیا ہو گیا سب کہاں سے آئے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیرشاہ سے آئے نا. بھائی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس، فعل مجہول، سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں،
سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے، یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے، اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، زمین کا رب ہے، اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی، انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو، اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو، حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے، خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي، کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا، سانو معلوم نہیں ہے، کیا بولتے ہیں یار، سانو نہیں پتا. اشر نرید بمن فی الارض، کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو، اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے، وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا، دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں، اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار، اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے. اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار. اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا، کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ، منافقت اس بندے میں نہیں ہے، یہ لے جا یار، لے جا گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے. عقل مند ہوگا، بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے، تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا، کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے، جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو، آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے، اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو، تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے اور اسٹائل بھی کیسا ہو، ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں، تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں، بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر، ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا، یوں کھجا رہا تھا، سر استاد جی یہ بتائیں کہ، انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں، خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کتنا برا لگ رہا ہے یوں یوں کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو، آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں، لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ. یہاں پہ برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا، انہوں نے کسی، کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا، تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے. میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں، کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی عظمت دل میں آ جائے، اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے، اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ، غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں، الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے، سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا، الٹا اسٹائل تھا.
جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی, جب مائیکل جیکسن کا دور تھا, سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے. وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے. تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں, تمیز سے, کہ کیا ہو گیا, خیریت سے, آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے. تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں. یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا, تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, اب اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے, میں بتاؤں گا تجھے. یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی. بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے. بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے. بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتے کو وہی چلا گیا, تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں, تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے, تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے, ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کے بھی فائدے کی باتیں ہیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر 2 types of scholars in universities. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں؟ 2. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الحاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ہے, ابے کیا, وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے
کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا. ہم نے کہا خیریت تو بھائی. کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا، قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب، جب مری گئے تو بس جلا دو یار، ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر، خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی، دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو، جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا. تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو، یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو، یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو، بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جلانے کا خام خامے ماحول خراب ہوگا نا، جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے، یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے، بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا، تو جب یہ ایویں میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے، کیا خیال ہے؟ پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب، کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے، فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا، تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے؟ تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو، یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو. پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے، فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا.